السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چند باتیں کرنی تھی اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، صدق الله العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے جب ہمیں ایمان جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کے ساتھ حالات بھی ہیں، اس لیے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت میں اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ محنت کرنی پڑتی، اس کے پیچھے اپنی ساری محنتیں کوششیں لگانی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس ایمان کو بنا کر بچا کر ہمارے پاس لے کر آئے۔ تو اس ایمان کے بنانے اور بچانے کے پیچھے بے شمار محنتیں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں، تب جا کر ایمان بنتا بھی ہے اور بچتا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، گمان کرتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور تمہارے پاس وہ حالات اور مصیبتیں نہ آئیں جو تم سے پہلی امتوں کے پاس، پہلی قوموں کے پاس آئیں، کہ ان کے اوپر حالات آئے، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، یہاں تک کہ اس وقت کے جو نبی اور ایمان والے تھے اللہ کی مدد کو پکارنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جبکہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستو، حالات تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی، اس سے گھبرا کر بھاگنا یہ مومن کا کام نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ حالات شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ناکامی کو خیر میں بدلنے کے لیے، ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کچھ مقام اور کچھ مرتبہ بنایا ہے، اور ہم ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کی بنیاد پر ہم اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لا کر اس مقام تک پہنچاتا ہے بندہ جب ان حالات پر صبر کرتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی نعمت کو چھین لے، نعمتوں سے محروم کر دے، تو پھر ہماری زندگی ختم۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سر کے اوپر پٹی باندھ کر کہیں جا رہا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا اور بلایا کہ بیٹے کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ حضرت سر میں درد ہے، اس لیے میں نے سر پر پٹی باندھ لی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، بیٹے آج تمہیں سر میں درد ہے تو تم نے سر پر پٹی باندھ لی، یہ جتلانے کے لیے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ میرے سر میں درد ہے۔ تم نے تکلیف کی پٹی باندھ لی تاکہ لوگ تم پر ترس کھائیں اور یہ سمجھیں کہ تمہیں سر میں درد ہے، تمہیں تکلیف ہے، اور اتنے سال اتنے دن تمہیں جب سر میں درد نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں آئی، تو تم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے آج اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ رکھا ہے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بیماری کے۔ اس وقت تم نے شکر کی پٹی کیوں نہیں باندھی؟ آج تم نے ناشکری کی پٹی باندھ لی جب تھوڑی دیر کے لیے تمہیں سر میں درد ہوا ہے۔ بے شک میرے محترم، ذرا سوچ کر دیکھیں، غور کریں کہ اتنی بڑی زندگی ہے، اتنے سالوں میں ہم صحت و عافیت کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی حالات کے، خوشیاں بھری زندگی کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا؟ ہاں، جب کوئی پوچھتے ہیں تب کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم، ورنہ کبھی زبان سے خود سے جا کر لوگوں کے درمیان تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، بھائی بڑی خوشیاں بھری زندگی ہمیں عافیت کے ساتھ دی اللہ نے۔ تو ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ناشکری کے لیے بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے پوچھے ہم اپنے
درد کا، اپنی تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ بندوں کا، مومن کا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تکلیف اللہ نے جو دی ہے، شاید اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اللہ ہم سے کچھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دی ہے۔ جس کو جتنا دبایا جاتا ہے اس کے اندر فورس اتنا ہی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ لوہا ہے، لوہے کا ایک راڈ لے لو، سادہ سا لوہا، اس کی کوئی قیمت ایک 10 20 50 روپے، لیکن اسی لوہے کو لوہار بھٹی میں رکھ کر اسے تپا کر گلا کر اس کا ایک سامان تیار کرتا ہے، ایک چیز تیار کرتا ہے، ہتھیار تیار کرتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ 50 روپے کے لوہے کی چیز جب بنتی ہے، کوئی سامان بنتا ہے، تو اس کی قیمت 500 روپے، 1000 ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لوہے کو انگار میں، آگ میں ڈال کر تپایا گیا، اس کو گلایا گیا، لال کیا گیا اس کو، پھر اس کو پیٹا گیا، پیٹ پیٹ کر لوہار سامان بناتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لوہے کو قیمتی ہونے کے لیے کیسے کیسے پروسیسر سے، کیسے کیسے حالات سے گزرنے پڑے۔ اگر وہ لوہا کہتا نہیں، مجھے انگار میں، آگ میں نہیں تپنا ہے، مجھے نہیں جلنا ہے، تو پھر اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ اسی طرح بندہ نکھرتا اس وقت ہے جب بندے پر حالات آتے ہیں، اس حالات پر بندہ صبر کرتا ہے، استقامت سے کھڑا رہتا ہے، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر چیز کو صبر کے ساتھ سہتا ہے، تو بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہاں پھر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے یہ ریڈی ہے اور تیار ہے۔ جس طرح ہم کوئی مٹی کا گھڑا، سامان، برتن لیتے ہیں، اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، اس کو مار کھانی پڑتی ہے، تب ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو استعمال میں لائیں، یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری نعمتوں کے قابل ہے یا نہیں۔ جو میں نے مقام اس کے لیے بنایا ہے، اس مقام کے قابل اس کو بنانے کے لیے اللہ کو ہمیں حالات میں ڈالنے پڑتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیا، ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، نعم العبد انہ اواب، شیطان کو بڑی مرچی لگی۔ شیطان نے کہا اس کی تعریف ہو رہی ہے، بڑا خراب لگا شیطان کو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اولاد بے شمار ہیں، مال ہے، دولت ہے، گھر بار سب کچھ ہے، اس لیے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کا بندہ اگر آپ کا شکر گزار ہے تو ان نعمتوں کو چھین کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تمہیں میرے ایوب کے محبت میں شک ہے، اس کی شکر گزار بندے ہونے پر اگر شک ہے تمہیں، تو پھر ہم یہ بھی تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ میرا بندہ خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی ایسے ہی میرے ساتھ اس کا تعلق اور اس کی محبت میرے بارے میں ہے، جو محبت خوشحالی میں اور صحت کی حالت میں یکساں ہے۔ محبت میں کمی نہیں آئے گی، عبادت میں کمی نہیں آئے گی، ذکر و اذکار میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دے دیا کہ تم جو چاہتے اس کے بارے میں کرو، تمہیں اختیار ہے۔ اس کے جتنے کھیتیاں، باغات تھے، سب کو آگ لگ گئی، سب برباد ہو گیا۔ اولاد، گھر مکان گر کر کے اولاد ساری مر گئی، سب ختم ہو گئے۔ ان کو بیماری لگ گئی ایوب علیہ السلام کو، صرف ان کی بیوی بچی جو ان کی خدمت کے لیے تھی، وہ خدمت کرتی تھی اپنے شوہر۔ مال و اسباب سب برباد ہو گئے، اولاد ساری مر گئی۔ اس حالت میں بھی ایوب علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میرے محترم بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ میرے محترم علماء کرام منع فرماتے کہ کیڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو جسمیں ہوتے تھے ان کے نورانی پاکیزہ ہوا کرتے تھے، اور کیڑا پڑنا یہ ایک طرح کا عیب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح بندوں کو، ایک نبی کو اس طرح جو ہے ذلیل نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو ایک بیماری لگی تھی۔ جو بھی ہے بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ کیڑے پڑنے جو بہت ساری کتابوں میں ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو ایک جسم میں ایک تکلیف تھی، بیماری تھی، جس کی وجہ سے پورے جسم میں ایک تکلیف، ایک درد تھا۔ صرف ان کی زبان محفوظ تھی جس سے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پورے جسم میں تکلیف ہے، درد ہے، کڑن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بلایا اور کہا اب بتاؤ
میرے تئیں میرے بارے میں جو محبت پہلے ایوب علیہ السلام کے جو محبت دل میں تھی، آج بھی وہی محبت ہے۔ پہلی جو عبادت میں، ذکر و اذکار میں اس کی زبان ہر وقت تر و تازہ رہتی تھی، آج بھی ہے، کوئی کمی نہیں آئی۔ تم نے آزمانے کے لیے کہا، میں نے آزما لیا ایوب، سب کچھ برباد ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغول۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، میں نے اس کو صابر پایا۔ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے عذاب میں، مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، اس کے ذریعے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزما کر پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایوب، تم اپنے پاؤں کو رگڑو زمین پر، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا، اس پانی کو تمہیں پینا بھی ہے، اس سے نہانا بھی ہے، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ، لمبا واقعہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت عطا فرمائی، یہاں تک کہ ان کی بیوی دوسرے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، اس سے جو کچھ پیسے آتے تھے اس سے ان کے گھر کا گزران چلتا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر آئی اور یہ صحت و عافیت کے ساتھ نوجوان خوبصورت بیٹھے تھے، کہا میرے شوہر کہاں گئے، میرے بیمار شوہر؟ کہا میں ہی تو ہوں۔ کہا کہ نہیں، میرے شوہر تو بیمار تھے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر بھی ان پر حالات آئے۔ بات اصل یہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ناراض تھے؟ نہیں۔ اللہ کو ستانا مقصود تھا؟ نہیں۔ اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لیا، ان کی محبت کا امتحان لیا، ان کے استقامت کا، توکل کا امتحان لیا کہ میرا بندہ کس قابل ہے۔ اللہ کو شک نہیں تھا، شیطان کو دکھانے کے لیے، اس مردود کو دکھانے کے لیے کہ میرا بندہ ہر حال میں بھی میرے لیے وہی کر سکتا ہے جو خوشیوں کی حالت میں، صحت و عافیت کی حالت میں کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ صحت کے بعد کسی نے ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو بیماری کے ایام کس طرح لگتے تھے؟ آج تو بڑے عافیت کے ساتھ آپ ہیں، کتنی تکلیف آپ کو پہنچتی ہوگی، کتنا درد آپ کو پہنچتا ہوگا، کتنی اذیت آپ کو پہنچتی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اذیت اور تکلیف تو پہنچتی تھی، مگر ہر دن میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب کیسے ہو، مجھ سے میرا رب خیریت پوچھتا تھا، اور ایوب کیسے ہو جب اللہ پوچھتا تھا تو میرے ساری تکلیف بھول جاتا تھا، سارا درد بھول جاتا تھا میں۔ آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز گونجتے ہیں، ایوب کیسے ہو، میرا رب میری عیادت کرتا تھا، میرے رب کے ایوب کیسے ہو کے جو الفاظ آتے تھے، میں جب وہ سنتا تھا میری ساری تکلیف، میری ساری پریشانیاں سب بھول جاتا تھا، اور اسی جو ہے خیریت جو اللہ مجھ سے پوچھتا تھا، اسی کے سہارے میں دن رات گزارتا تھا۔ وہ مزہ، وہ لطف ملتا تھا مجھے کہ اس لطف اور مزے کے اندر میں ساری تکلیف، سارے درد کو بھول جاتا تھا۔ میرے محترم، اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ کسی کو چاہتا ہی نہیں کہ کسی کو ہم ستائیں۔ ارے اللہ کے نہیں ماننے والے کو بھی اللہ نے صحت و عافیت دی ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولتیں دے رکھی ہے۔ فرعون، قارون، شداد، نمرود، ایسے بدبختوں کو بھی اللہ نے دنیا دی، صحت دی، عافیت دی، بچے دیے، اولاد دیے، عہدہ دیا۔ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے میرے دوستو کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو اولاد دیتا ہے، دولت دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تو ایمان اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، آزماتا اسے ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھ تک میرا بندہ میرے کس درجے کی محبت کا قابل ہے، میرا درجہ کس درجے کی نعمتوں کے قابل ہے، تو اللہ ہمیں آزماتا ہے ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، ہمیں اللہ کو ستانا مقصود نہیں ہے، جو بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی دکھاؤں اس طرح کے حالات کے لیے۔ میرے محترم، ابھی ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو لوگ کیسے ترس رہے ہیں زندگی کے لیے، کیسے ترس رہے ہیں لوگ۔ وہاں سے کسی طرح میں باہر آ جاؤں، آزادی کی زندگی گزاروں۔ ہاسپٹلوں میں بیڈوں پر تڑپ رہے ہیں لوگ، ترس رہے ہیں، آہ اوہ کی صدائیں گونجتی۔ کبھی جا کر دیکھو کیسے کیسے لوگ بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ نے تمہیں صحت و عافیت دی ہے، تم ناشکری کر دیتے ہو چھوٹی چھوٹی تکلیف کے اوپر۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا بتایا ہے کہ ایک بوڑھے میاں ہاسپٹل کے اندر زیر علاج تھے، اس کے پڑوسی گاؤں والے اپنے دوست احباب کو، کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے۔ پھر خیال آیا میرے پڑوسی بھی ہیں یہاں ہاسپٹل میں، چلو ملاقات کر لیتے ہیں۔ ان سے جا کر ملاقات کی، خیر خیریت پوچھا، کہا کہ ماموں کیا چاہیے آپ کو؟
جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کا اگر دل کرتا ہے میں لا کر دیتا ہوں. کہا نہیں بیٹے مجھے سب کچھ ہے، پیسے ہیں، ساری چیزیں کھانے کی ہیں، میرے 4 اولاد ہیں، بس مجھے ایک تمنا ہے یہ کہ میں جس طرح صحت والے لوگ اچھے لوگ سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کر کے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر سکت نہیں ہے، ہمت نہیں میرے اندر، یہ بیماری مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں سجدہ کر کے نماز پڑھ سکوں. آج ترستا ہوں سجدے کے لیے. آنکھوں میں آنسو آگے میرے محترم اس عیادت کرنے والے شخص کو کہ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ ترس رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے مگر اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی. اور آج ہم صحت و عافیت کے ساتھ ہیں، آج مسجدیں ترستی ہمارے لیے کہ میں نمازی آ جائے، نماز ترستی ہے کہ یہ بندے نمازی بن جائے. ایک وقت وہ آئے گا، اللہ نہ کرے، کہ آپ ترسو گے سجدہ کرنے کے لیے، آپ ترسو گے، اس وقت آپ کا ترسنا بیکار رائے گاں چلا جائے گا. آج اللہ نے صحت دی ہے، خوشیاں دی ہے، جوانی کو استعمال کرو، صحت کو استعمال کرو، مالداری کو، خوشحالی کو استعمال کرو، طاقت و قوت اللہ نے دی اسے استعمال کرو. ہاں اس لیے 5 نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے کہا گیا. بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، ہاں اور تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کی قدر کرو. خدا نہ کرے اگر اس طرح کے حالات آ گئے تو پھر آپ ترستے رہ جاؤ گے. تو بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آزمایا ہے، کوئی تکلیف دی ہے یا کوئی پریشانیاں زندگی میں ہیں، تو یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کے بعد میرے لیے خیر کا فیصلہ ہو جائے، اس میں بھی کوئی میرے لیے خیر ہے. خیر سمجھنا اللہ کی طرف سے. اللہ کسی کو برباد نہیں کرنا چاہتا، دشمنوں کو بھی اللہ نے برباد نہیں کی. میرے محترم اس کے اعمال نے برباد کر دیا، اس کو اللہ نے نہیں کیا. اس کے غلط رویوں نے، اس کے برے اعمال نے، اس کی بد چلنی نے، اس کے بد عقیدے نے برباد کیا دشمنوں کو، اللہ نے برباد نہیں کیا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ اس کو برباد نہیں کرتے، اگر وہ سیدھے راستے پر چلتا تو برباد نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے محترم ہم مومن ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ ہمیں کیسے برباد کر دے، ہمیں کیسے مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے اگر کوئی حالات آئے، کوئی پریشانیاں آئے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد آسانی والے آنے والی ہے، آسانیاں، راحت آنے والی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا قانون ہے، قاعدہ ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر پریشانی کے بعد آسانی، ہر تنگ دستی کے بعد خوشحالی ہے، ہر بیماری کے بعد صحت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی خیر و عافیت والی ہمیں زندگی نصیب فرمائے. بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے بندیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. نئے ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ جو لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ اس طرح کی باتیں آپ کو کیسی لگتی ہیں، یا کوئی مفید مشورہ ہو تو مشورہ بھی دیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.